خادم حضرات ایک اور بات بڑا رنج ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے جاؤ نا ان سے کہہ دو لا مولا لہو، اور تمہارا تو آقا ہی کوئی نہیں ہے گرے پڑے لوگوں۔ میں مسلمان ہونے کے ناطے سے مجھے پتا ہے کہ میرے پیچھے خدا ہے، میں خدا کو مانتا ہوں۔ آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ 7 کائناتوں اور 7 زمینوں کا مالک آپ کے پاس پشت ہے، اس کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے، آپ کیوں بیچارگی فیل کرتے ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آتا۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ہر چیز کا اعتبار ہے، مگر ذہنی طور فکری طور پر ہمیں خدا کا اعتبار ہے۔ اگر خدا کا اعتبار ہوتا تو جادو میں، سحر میں اگر آپ 2 وہ صورتیں پڑھ لیتے، اگر وہ والناس الفلق پڑھ لیتے، اگر آپ کو اپنے اللہ پہ یقین ہوتا تو کون سا جادوگر پیچھے رہ جاتا، کون سا جن آپ کو چمڑا رہ جاتا؟ آپ سادہ بیماریوں کو جادو سمجھتے ہو، آپ اپنے فکری امراض کو جادو سمجھتے ہو، پورے کا پورا معاشرہ اس نقش کا شکار ہے۔ اور خواتین کو تو کچھ زیادہ ہی اثر ہوتا ہے، وہ طلسم ہوشربا کی کہانی سننے کا ویسے ہی انہیں بڑا شوق ہوتا ہے۔ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو بڑی توجہ سے کسی جادو اور سحر کی کہانی نہ سن رہی، مگر کیا ان میں حقیقت ہے؟ نہیں خاتون حضرات، جادو ایک ایسا فعل ہے جو باہر سے نہیں ہوتا، یہ آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے اور خدا پہ یقین نہ کرنے کی وجہ سے، یہ آپ کے دلوں کی کمزوری سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ انبیاء کے کام نہیں تھے، نہ اللہ کا کام تھا کہ جادو۔ وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، ہم نے ہاروت و ماروت کو اس لیے نہیں اتارا کہ وہ آپ کو جادو سکھائیں۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ تو پہلے لوگوں کو کہتے تھے کہ اے لوگوں ہم پر اعتبار نہ کرنا، ہم جادو وادو نہیں سکھاتے، ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے اترے ہیں۔ اگر تم جادو کو رغبت کرو گے تو پھر تم خدا پہ اعتبار نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ واضح طور پہ اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان نہیں کفر کرتے تھے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، مگر یہ کافروں جنات اور جنوں کا طریقہ تھا کہ وہ جادو سیکھتے تھے اور بڑا سکھاتے تھے، اور یہ کفر کرتے تھے۔ خاتم حضرات خبردار رہا کرو، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو آپ کے پورے کی پوری عمر کی عبادتیں غارت کر دیتے ہیں۔ ڈونٹ ایور بلیو کہ کفر کرنے والا کبھی آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے۔ جادو واضح طور پہ قرآن کے الفاظ میں کفر ہے، اور اس پہ اعتبار کرنا خدا کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ ہاں اگر بہت وسوسہ پڑ گیا تو دیکھو نا آپ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ہمیں عرش کے نیچے سے 2 چمکدار صورتیں عطا ہوئیں جو ہر قسم کے جادو کا توڑ ہے، اور یہ 2 صورتیں والناس والفلق ہیں۔ عجیب بات ہے، پڑھتے ہو پھر بھی کہتے ہو جادو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ کو شبہ ڈالا آپ اس پہ زیادہ اعتبار کر رہے ہو، اور جس خدا نے یہ کہا کہ ان 2 صورتوں سے تمہارا سر ٹوٹ جائے آپ اس اللہ کو نہیں مان رہے ہو۔ تو حساب تو کرو۔ میں صرف اس لیے ہی آج کا لیکچر دے رہا ہوں کہ کچھ حساب کرو کہ ڈو یو ریئلی بلیو گاڈ؟ ڈو یو ریئلی بلیو گاڈ؟ اتنی ساری آیات آپ کو سنائی ہیں، ساری آپ کے حق میں جاتی ہیں، ساری باتیں اللہ کی محبت کی ہیں، ساری باتیں اس کی حمایت کی ہیں، ساری باتوں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی آپ یہ کہو کہ ہم پہ جادو ہوتا ہے۔ اللہ میاں نے قرآن میں کہا، ایک بڑی سادہ سی آیت ہے، اب آپ اس کو ہی پڑھ لو، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، ہم نے اس پہ ایک شیطان کو غلبہ دیا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے قریب رہتا ہے۔ یہی اصول ہے جادو۔
جب آپ اللہ کو ترک کرو گے، جب آپ اللہ کی یاد کو ترک کرو گے، جب آپ کے دل کا اطمینان چلا جائے گا، جب دل کا اطمینان چلا جائے گا، آپ کے دل پہ جادو اور سحر کا یقین جو ہے زبردست غالب آئے گا۔ جب وہ غالب آئے گا، سمجھو آپ ایک جن کی حکومت میں چلے گئے۔ اس سے نکل کے صرف ایک چیز چاہیے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ عبادہ اللہ المخلصین، ذرا ذرا ٹروتھ کے ساتھ، اللہ کو ماننے کے ساتھ، اس پہ اعتبار کرو، اس کی آیات پہ اعتبار کرو، قرآن کے ایک ایک لفظ پہ اعتبار لازم ہے، ورنہ آپ کا کوئی ایمان نہیں، کوئی یقین نہیں ہے۔